ایک سوال بڑا مزدار پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اقلیت پسند نے جب بھی قرآن کو اس کسوٹی پہ لا کے تولنے کی کوشش کی، دھوکہ کھایا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں جی جو بات آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، جی یہ اسی میں چاہتا تھا کہ اس کو میں عرض کر اس پر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا ایک ان کا قول پیش کرتا ہوں فتوحات مکیہ میں۔ جی انہوں نے عقل کو ڈیفائن کیا ہے یہ لغت کی بات جو لغت کی تمام کتابوں میں، قاموس میں، لسان العرب میں، محیط المحیط میں ہر جگہ موجود ہے، مگر میں کوٹ کر رہا ہوں شیخ اکبر کی تحقیق فتوحات مکیہ سے۔ عقل جو لفظ ہے انٹلیکٹ انگلش میں، عقل کا ایک معنی ہے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا۔ ٹھیک عربی میں کہتے ہیں ہوا معقول منذ الیوم، یہ صبح سے سارا دن سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا اس کو عقل کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی سامع یہ سوال کرے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے اور عقل کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے، تو یہ تعلق میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک قول سے دیتا ہوں۔ ان سے ایک سائل نے سوال کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے، اختیار کتنا ہے انسان کا اور مجبوری کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ایک ٹانگ کو اٹھا دو۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی۔ پھر آپ نے فرمایا اب دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا۔ فرمایا اتنا اختیار ہے، اتنی مجبوری ہے۔ تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ نہیں کھڑے، آسانی سے کوئی دھکا دے گا گر جائے، آپ سنبھال نہیں سکتے۔ تو عقل ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اعتقال اور اقال، یہ دو معنی عقل۔ دوسرا معنی عقل کا ہے باندھنا۔ اونٹ کو جب بیٹھانا ہو، عرب لوگ جب اس کی اگلی ٹانگوں کو باندھتے تو کہتے ہم نے اس کو عقل کر دیا ہے، عقلہ و اعتقلہ، اس کی اگلی ٹانگوں کو باندھ دیا، اب اونٹ اٹھ کے دوڑ نہیں سکتا۔ یعنی ٹانگیں بندھ جائیں تو بندہ اونٹ بیٹھ بھی سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، سانس بھی لے سکتا ہے، مگر اٹھ کر دوڑ نہیں سکتا، آزادی اتنی نہیں رہتی۔ اس کو امسا کا وہ بھی کہتے ہیں، روک لینا کسی کو، یعنی ایک حد تک چلے ایک حد تک رک جائے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ اور ان سارے معانی کا جب اطلاق آپ عقل کرتے ہیں، عقل پہ کرتے ہیں، تو اس کا علامہ اقبال کے شعر میں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، یہ نور، عقل ہے نور، روشنی ہے، مگر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ راستے کا چراغ ہے، روشنی دیتا ہے، آپ کو گزرنے کا راستہ بتاتا ہے، مگر منزل تک پہنچ جاؤ اس عقل کے ذریعے، یہ طاقت نہیں ہے۔ ایک اور کبھی کبھی آپ کی کتابیں پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ یہ خالصتاً جسے کہتے ہیں نا اکتسابی کے ساتھ ساتھ، جسے کہتے ہیں نا ایک وہی جبلی قسم کی چیز، یا جسے کہتے ہیں جبلی علم یا الہامی علم یا علم لدنی، یہ الفاظ کوئی روحانی فیض ہے جو اس کے اندر چلا آتا ہے، کوئی اس میں، اگرچہ کہ میں ایسا سوال کیا ہے کہ جو میں تو اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ علم کے جس طرح یہ ذرائع حواس خمسہ ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، اسی طرح ایک ذریعہ علم کا پھر عقل ہے۔ عقل اور حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے اور ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹلی ریسیپروکل بھی ہے، اور ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کا، آزاد نہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا علم ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں، وہ سورس ہے۔ امام غزالی نے کہا وَوَرَاءَ الْعَقْلِ طَوْرٌ آخر تُنْفَتُ فِي عَيْنٌ أُخْرَى، کہ حواس اور عقل کے بعد ایک اور دور علم ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں، اس میں ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ علم جو ہے وہ نہ حواس کا سورس حواس کے دروازے سے آتا ہے، نہ عقل کے دروازے سے، وہ پھر قلب کے دروازے سے آتا ہے۔ پھر وہاں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا ایک باب چھڑ جاتا ہے، پھر وہ قلب مالا اعلیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جڑتا ہے، پھر وہاں سے علم نور کی شکل میں اترتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ علم مالا اعلیٰ سے نور کے طور پہ آپ کے قلب مصفح پہ اترتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کا برتن صاف ہونا چاہیے۔ برتن دل کا گندا ہو تو ہم اس میں پانی بھی نہیں ڈالتے، دودھ بھی ڈال کے نہیں پیتے کہ برتن گندا ہے۔ تو اگر دل کا برتن گندا ہو تو اللہ اپنا علم لدنی کیسے ڈالے گا اس دل میں؟
اس کے لیے دل کا برتن اس طرح صاف ہونا چاہیے کہ وہ آسمانی علم کو اپنے اندر سمو سکے. یہ ایک الگ ہے جن کو اللہ عطا کرے. میں کمنٹ نہیں کرتا. میں احساس ہوتا ہے ان کتاب، کیونکہ ظاہر بات ہے ہیومنلی پاسبل نہیں کچھ چیزیں کہ جو اس سارے ادراک. یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے، اس کے عطا کرنے سے، وہب سے ہوتا ہے. یہ وہب ہے.